یہ دیکھنے سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی کیا فضیلت ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھنے والا ہر آفت سے محفوظ رہتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کے وقت سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اس کے لیے کافی ہوگی۔ سونے کے بہت سارے اذکار ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے اذکار پڑھے بغیر نہیں سوتے تھے۔ دعائیں بھی ہیں اور صورتیں بھی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی شروع کی 5 آیتیں ہیں، پھر اس کے علاوہ یہ 2 صورتیں ہیں، پھر سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، پھر سورہ سجدہ ہے، سورہ تبارک الذی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور سونے سے پہلے ان ساری صورتوں کو اور ان دعاؤں کو ضرور پڑھا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت اور بھی کیا ہے کہ جس گھر میں مسلسل 3 رات سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھی جائیں، شیاطین اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتے۔ اس کی دلیل کہاں سے ملے گی؟ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں سے 2 آیات اتاری جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے۔ یعنی ابھی قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا، اور اس سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق سے بھی پہلے زمین بھی نہیں بنا تھا، آسمان بھی نہیں بنا تھا، اس سے بھی 2000 سال پہلے کتاب لکھی گئی ایک، اور اس میں لکھ دیا گئی یہ 2 آیتیں جن پر سورہ بقرہ ختم ہوتی ہے، یعنی آمن الرسول سے لے کے کافرین تک۔ اگر یہ آیت مسلسل 3 رات پڑھی جائیں تو شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ ہم لوگ کتنا شکوہ کرتے ہیں نا، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور یہ کام بگاڑ دیتا ہے، وہ کرتا ہے، بچے شرارتی ہے، یہ ہے وہ ہے، ساری شکایتیں شیطان پر لاتے رہتے، تو شیطان کرتے رہتے، شیطان کو بھگانے والا کوئی کام نہیں کرتے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسے بتائی گئی ہے کہ وسوسہ ہے شیطان کا، تو اللہم انی اعوذ بک من وسواس الخناس، اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ یا گھر میں روزانہ یہ زور سے پڑھ لیں، سوتے کے اذکار میں سے تو ہے ہی ہے، رات کو زور سے تھوڑا پڑھ لیں کہ روزانہ پڑھیں گے تو شیطان آس پاس پھٹکے گا بھی نہیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کی اور فضیلت کیا ہے کہ یہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو حاجت طلب کی جائے وہ پوری ہوتی ہے، یعنی حاجتوں کو پورا کرانے والی بھی یہ 2 آیتیں ہیں کہ یہ 2 آیتیں پڑھ کر اور اللہ تعالیٰ سے جو بھی حاجت مانگے اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پوری کرتے ہیں۔ اس کا ثبوت کہاں سے ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک روز جناب جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اوپر سے دروازہ کھلنے کی زوردار آواز سنی اور اپنا سر اٹھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آسمانوں کے دروازے میں سے ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نازل نہیں ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور مبارک ہو، آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے۔ اب ایک نور تو یہ ہے، یہ 2 آیتیں، اور ایک نور کون سا ہے جس کی خوشخبری یہ فرشتہ اس وقت لے کر آیا تھا؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں یہی حدیث، یہاں پر دوبارہ یہ حدیث آئی ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کی فضیلت میں۔ تو یہ دونوں مبارک صورتیں آپ کو دی گئی، فرشتے نے خوشخبری دی اور کہا کہ آپ سے پہلے یہ نور کسی نبی کو عطا نہیں، یعنی کوئی بھی اور قوم میں سورہ فاتحہ بھی نہیں تھی اور سورہ بقرہ، حالانکہ کب لکھی گئی ہے یہ؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے۔ تو کیا وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسپیشل امت کو یہ اسپیشل آنر دیا، یہ اسپیشل تحفہ دیا، اور ہم اس کی کتنی قدر کرتے ہیں؟ تو نمبر 1 سورہ فاتحہ الکتاب، اور نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت۔ جو شخص یہ 2 آیات پڑھے گا اسے اس کی مانگی ہوئی چیز ضرور دی جائے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ کے وعدہ کر دلا رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بتایا کیوں گیا کہ آپ کی امت کو بتا دیجئے کہ اس میں کتنی بڑی فضیلت ہے۔
کتنی بڑی وہ ہے. سورہ بقرہ اس آیت پر مکمل ہو رہی ہے. سورہ بقرہ کی بھی بہت ساری فضیلت ہم لوگ پڑھ چکے. قرآن کی سب سے بڑی آیت، سب سے بڑی جو سورہ ہے وہ سورہ بقرہ ہے. اور سورہ بقرہ کی اسپیشلی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں سب سے عظیم آیت ہے سورہ یہ آیت الکرسی. پھر یہ فضیلت والی 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے آخر تک کا. اور اس کے علاوہ بھی یعنی آیت الدین قرآن کی سب سے لمبی آیت، یہ بھی اسی میں ہے. تو بہت ساری فضیلتیں ہیں سورہ بقرہ کی. اور اس کے علاوہ بھی کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں کون کون سے ٹاپک کو کور کیا گیا ہے. سب سے پہلے عبادات کو دیکھیں گے تو 5 بنیادی ارکان الاسلام جس کو کہتے ہیں وہ ایک سورے میں جمع کر دیا گیا، کیونکہ یہ سورہ مدنی سورت ہے، زیادہ تر احکامات ہیں اس میں. ڈو اینڈ ڈونٹ ڈو، یہ ساری چیزیں. تو نمبر 1 جو پہلے پارے میں ہم لوگوں نے پڑھے توحید، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ سے ہمارا اسلام میں داخلہ ہوتا ہے. تو ہم نے وہاں پر توحید پڑھی تھی. یعنی آیت آپ لوگوں کو سوال بھی کیا گیا تھا پہلے پارے میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے. تو وہاں پر جواب کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. بہت سے لوگوں نے جواب دیا ہم کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اس کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے روزہ رکھیں اور اس کے لیے وہ کریں. وہاں پر ٹھیک ہے یہ جواب بھی، لیکن وہ آیت کے مطابق نہیں ہے نا جو ہم لوگوں نے پڑھا. وہاں پر سوال کا جواب یہ تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من قبلکم لعلکم تتقون. ہم اپنے رب کی عبادت اس لیے کریں کہ اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہم سے پہلے لوگوں کو بھی. پھر ہمارے لیے فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا اور ہمارے لیے طرح طرح کے پھل اگائے اور یہ ساری چیزیں. تو یہ اس لیے کہ ہمارا خالق مالک مدبر وہی ہے، اس کی ہم کو عبادت کرنا ہے. پھر دوسری چیز نماز. کئی جگہ اس میں حکم آیا واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین. تو نماز کا بھی اس میں حکم آ گیا ہے. نماز خوف کا بھی آ گیا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ کا بھی آ گیا ہے. پھر اسی طرح زکوٰۃ کا بھی حکم آ گیا ہے. پھر رمضان کے روزے تم پر فرض کیے گئے، وہ آیتیں بھی اسی میں ہیں. پھر حج کی کہ الشہر الحرام بشہر الحرام والحرمات قصاص، تو یہ بھی ہے. تو یہ ساری حج کی کہ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. حج کی تمام چیزیں کیا کرنا ہے، اس میں کیا نہیں کرنا ہے، مکمل اس میں ساری چیزیں کمپلیٹ کی گئی ہے. پھر اسی طرح اس سورے میں معاملات کے بارے میں بھی کور کیا گیا ہے. پہلے ہم لوگوں نے پڑھا تھا دوسرے بارے میں قصاص کے بارے میں کہ قصاص کیا ہے، قصاص کی 3 صورتیں کون سی ہیں، یعنی بدلہ لینے کی 3 صورتیں کون سی ہیں. پھر طلاق کے بارے میں ڈیٹیل. پھر اس کے علاوہ بیوہ کی عدت، دودھ پلانے والی ماں کے لیے کیا احکامات ہیں. پھر صدقات ہے، سود ہے، قرض ہے، یہ ساری چیزیں پڑھے تھے. پھر قوموں کے بارے میں اگر دیکھیں گے تو اس میں کور کیا گیا مشرکین، مومنین، منافقین، یہود و نصارہ، بنی اسرائیل. پھر انبیاؤں کے بارے میں تقریباً ابراہیم علیہ السلام کے تمام بیٹوں اور پوتوں کا ذکر اس میں آیا ہے. اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ڈیٹیل سے ذکر آیا. پھر بہت سارے واقعات جس میں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ مردہ کو زندہ کرنا. کون کون سی وہ پڑھے ہم لوگوں نے اس میں پہلے پارے سے لے کر آخر تک کا، تیسرے پارے تک کا کون کون سی ایسی واقعات پڑھے کہ جس میں مردے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کرنے کی مثال دی ہے. باجی وہ گائے والا جو قصہ تھا وہ، اور پھر عزیر علیہ السلام کا. اور کون سا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب وہ تجلی آنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی تھی پھر واپس ڈال دی.
ہوں، اور کون سا واقعہ ہے؟ کسی کو نہیں پتا؟ اور کون سے واقعے کا ذکر کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے مردے سے زندہ کر کے بتایا اللہ تعالیٰ نے. ابراہیم علیہ السلام کا نہیں پڑھے نمرود کے پاس واقعہ یاد ہے؟ فَإِنْ جی باجی. حَاجَّكَ فِي إِبْرَاهِيمَ رَبِّهِ. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا پرندوں کے بارے میں جو کیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ کر کے بتایا. پھر عزیر علیہ السلام کا واقعہ، پھر طاعون کی بیماری سے بھاگنے والوں کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مر جاؤ سب کی سب، کہ موت کے ڈر سے وہ نکلے تھے. یہ سارے واقعات کو کور کرتا ہے سورہ بقرہ. تو ساری چیزیں اس میں وہ کی گئی ہے. اللہ عالم. یا تو آپ لوگ غور سے سنتے نہیں، اور یہ سنتے ہیں تو لکھتے نہیں ہیں کہ یاد رہے آپ لوگوں کو واقعات. پھر کوشچنس جب آتے ہیں تو پھر سب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم کیا لکھیں. پھر یاد رکھیں کہ صحیح یا تو شارٹ میں لکھو یا صحیح لکھو، لیکن کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کہ مجھے جواب نہیں آ رہا ہے تو کچھ بھی میں لکھ دوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس میں جو ریلیٹڈ آیت جو پوچھی جاتی ہے اس کے حساب سے جواب دینا چاہیے. جنت کا ذکر ہے، جنت کی بہت ساری نعمتیں بہت ساری، لیکن ہر جگہ آیتوں میں الگ الگ اس کی کوالٹی بتائی گئی ہے. تو ہم کو جب ہم جو پارے سے لکھ کر جواب دے رہے ہیں اس میں جنت کی کیا کوالٹی بتائی گئی، جنت کے پھل، جنت کے میوے، جنت کے پورے، جنت کا وہی ساری چیزیں وہ چاہیے، کامن نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جنت ایسی بنائی، اس میں یہ ہے، یہ نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بعض صورتیں، بعض ایسی آیتیں جس میں نہروں کا ذکر ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا سوچ سمجھ کے پڑھائی کرنا چاہیے. اور پڑھائی یہ نہیں ہے کہ ایگزام کے ٹائم ہی کھول کے بیٹھے. ہمیشہ جب بھی آپ کی اسٹڈی ہوتی ہے پورا ویک ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک ہفتہ پورا ہوتا ہے. آپ جو آج پڑھ چکے اس کو تفسیر کے ساتھ ڈیٹیل میں پڑھ کر اس کو خود اپنا ٹک کیجئے. یہ کوشچن ہو سکتا ہے، یہ کوشچن آ سکتا ہے، یہ کوشچن آ سکتا ہے. اس طرح سے بھی پڑھائی ہوتی ہے. جب اس طرح کی روز ایک ویک کی پڑھائی آپ کرو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ ایگزام کے لیے بالکل ایک ساتھ بیٹھ کر پھر کنفیوز نہیں، اتنا بڑا پارا پورا میں کیسے پڑھوں، سب چیزیں میں کیسے یاد کروں. تو یہ چیز نہیں ہوگی، پھر ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو ہوم ورک کیا ہے کہ للہ آیت نمبر 284 سے 286 تک کا سب کو یاد کرنا ہے. اور یاد کرنے کا وہ بھی کلاس میں یہی اناؤنس کرتی ہوں یہاں پر بھی کہ یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے سنانا ہے خالی، بلکہ یاد کرنے کا مطلب کہ یاد ہو جائے تو نماز میں شروع کر دینا ہے اس کو، تاکہ آپ کی روٹین میں آ جائے وہ چیز. نماز میں خوبصورتی ہوگی، کوالٹی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ محبوب ہے وہ نماز جس میں کوالٹی کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کلام ہم اللہ کو سنا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں آیت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. باجی ایک منٹ، سوری باجی جب نماز پڑھتے تو وہ لائن سے جو اپنے کو سورہ یاد ہے وہ لائن سے پڑھنا چاہیے باجی. جیسے ابھی آمن رسولہ پڑھے اس سے پہلے یہ آیت الکرسی، ایسے لائن سے پڑھے کہ کچھ بھی پڑھنے جو یاد ہے وہ چلتا ہے باجی. نہیں، ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے نا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ کبھی کبھار آپ نے ایسا بھی کیا، مثلا یہ کہ جیسے تہجد میں سورہ بقرہ پڑھی، پھر آل عمران پڑھی، پھر سورہ نساء ڈائریکٹ اس کے بعد کی. کبھی ایسا بھی پڑھے، کبھی آگے پیچھے، لیکن ترتیب کو پسند کیا. یعنی جیسے حرم وغیرہ میں بھی ہم لوگ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ پہلے جو قرآن میں جہاں پہلے کوئی آیت آئی ہے اس کو پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں اس کے بعد والی. کبھی شروع کی سورہ بقرہ سے کوئی آیت لے لیے، پھر آگے 30ویں پارے سے کوئی آیت لے لیے، تو بعد کی اس طرح ترتیب. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں پہلی رکعت میں جو ہے وہ بڑی، مثلا یہ آپ نے پڑھ لی للہ ما فی السماوات والارض آخر تک کا. اب ایک رکعت میں آپ نے یہ پڑھ لی ہے، تو دوسری رکعت میں اس کے بعد والی کوئی بھی آل عمران سے یاد ہے، یا پھر سورہ کہف سے یاد ہے، یا پھر 29-30 پارے میں سے کوئی یاد ہے، یا قل ہو اللہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ترتیب ہے.
جی باجی تو اس کا خیال جزاک رکھنا اللہ. چاہیے. جی باجی. اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس سے پہلے کی 2 آیت یاد کرنا ہے یا اس کے بعد کی 2 آیتیں یاد کرنا ہے، کیونکہ 3 آیتیں کم از کم ہونا چاہیے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ 3 آیتیں کم از کم پڑھا کرتے تھے اس میں نماز میں. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. اب یہاں رک کر ہم سوچتے ہیں کہ کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور کیا کچھ ہے زمین میں. یعنی کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو ہم گن بھی نہیں سکتے، ہم کو معلوم بھی نہیں ہے، ہم اس کو ہر ایک چیز کو دیکھ بھی نہیں سکتے، ہم بنا بھی نہیں سکتے. یہ سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اسی لیے وہی کیا ہے؟ خالق اور مالک ہے، اور اللہ ہی کی مرضی کے مطابق کام کر رہی ہے سوائے انسان کے. یعنی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ ایک سسٹم پر لگا دیا ہے. سورج کو لگا دیا، وہ اپنے مدار پر گھوم رہا ہے. زمین کو لگا دیا، وہ اپنے مدار پر گھوم رہی ہے. چاند کو، ستاروں کو، ہر ایک کو ایک سسٹم پر لگا دیا. وہ سسٹم سے ایک انچ اور ایک نقطہ بھی ہل جائیں گے نا تو آپس میں ٹکرا جائیں گے اور تباہی آ جائے گی. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آزادی دی ہے. اور یہ آزادی کا ملنا ہمارے لیے کیا ہے؟ امتحان ہے کہ اس آزادی کو پا کر انسان کرتا کیا ہے. تو سوچ لے کہ کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا اور کیا کچھ اللہ کے لیے ہے. ہم لوگ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اپنے جسم کے آرگنز کے بارے میں بھی ہم لوگوں کو پوری خبر بھی نہیں ہے کہ اندر کتنی لاکھوں قسم کی نسیں ہیں اور کتنا کچھ ہے. کبھی کبھی کوئی ایسے میسیجز آتے ہیں تو دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں کہ جیسے یہ اس کے صرف کڈنی کے بارے میں دیکھیں گے تو 11,000 لیٹر روزانہ وہ فلٹر کرتا ہے. کوئی بڑی فیکٹری بھی اگر لگا دی جائے 3-4 ملا کر بھی تو وہ اتنا بڑے اس میں پانی نہیں وہ کر سکتا. تو یہ کس کی وہ ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور بھی بہت ساری ہے کہ دل جو ہے ہمارا اتنی بار دھڑکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بنائی کس نے؟ تو جس نے بنائی، پہلے تو بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں سوچو کہ کیا کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے، کیا کچھ ہم کو دیا ہے، کیا کچھ ہمارے لیے نعمتیں دیے، اور پھر بنانے والے کو، دینے والے کے طرف اس چیز کو منسوب کرو کہ وہ رب کتنے کریم اور کتنے رحیم ہے کہ ہاں سب کچھ دے کر بھی یہ نہیں کر رہے کہ اچھا میں نے دیا ہے تو پھر میری ہی مانو. نہیں مانو گے تو تمہارے لیے فائدہ، نہیں مانو گے تو تمہارے لیے نقصان ہے. جیسے سورہ دہر میں کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا. تم کو راستے دکھا دیے گئے. اللہ ہی تعالیٰ کی مہربانی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو راستہ دکھا دیا ہے کہ یہ 2 راستے ہیں، اگر اس پر ایک پر چل کر آؤ گے تو تمہارے لیے کامیابی، اور اگر تم اس کے علاوہ اپنی مرضی کے راستے پر جو تمہارا نفس چاہتا ہے اس راستے کو اگر چوز کرو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے پکڑ کریں گے. یعنی اس سے پوچھیں گے آگے کی آیتوں میں جیسا ہے. یعنی تمام کائنات پر اللہ ہی کی بادشاہت اور اللہ کائنات کی ہر چیز سے خبردار ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. اس آزادی کے باوجود اللہ کی نظر، یعنی آزادی تو دے دی جو جی چاہے کرو، مانو یا نہیں مانو تمہاری مرضی، لیکن اس کے باوجود ہمارے ظاہر اور باطن پر بھی اللہ کی نظر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیدا کر کے آزادی دے کر ہم کو چھوڑ دی ہے، جی جو جی چاہے کرو، تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کیا ہے؟ محاسبہ ہوگا. تم کچھ بھی چھپا کر کرو یا ظاہر کر کے، وہ اس پر تمہارا حساب لینے والے ہیں. اور یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جو آزادی تم کو ملی تھی اس کا کیسے اور کہاں استعمال کیا. تو کوئی بھی بچ نہیں سکتا، کیونکہ روز ریکارڈ کیا جا رہا ہے نا. ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں یا برا کر رہے ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ریکارڈ کیا جا رہا ہے. ایسے ہی نہیں ہے جس کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے. تو اعمال نامہ فرشتے جو لکھ رہے ہیں وہ ہم خود دراصل اپنا اعمال نامہ لکھ رہے ہیں. فرشتے ظلم نہیں کر رہے ہمارے اوپر کہ ان لوگ کوئی ہمارے ساتھ یہ زیادتی کر دیں گے یا کوئی ایسی غلط چیز لکھ دیں گے جس کو ہم نے کیا نہیں اور وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ کیا ہے کہ ہر چیز کا
وہ لیا جا رہا ہے. یعنی ایک ایک چیز چھپ کر کوئی سارے لوگوں کے سامنے سب کے بیچ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے کیا. ہو سکتا ہے کہ سب کو پتہ چلا ہو سکتا ہے کہ کسی کو نہیں پتہ چلا ہو, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھ رکھا ہے, چاہے اچھی یا بری یا چھپ کر کی ہے, کسی کو بھی نہیں معلوم. یعنی دروازہ بند کر لیا اور اکیلے میں جو چاہے وہ کر رہے ہیں, کسی کو بھی نہیں پتا ہے. گھر والے گھر میں ہیں لیکن ان کو نہیں پتا ہے, لیکن ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے. اور اللہ کے فرشتے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا, بلکہ کیا ہے, کرامن کاتبین جو ہے وہ یہ لکھنے والے فرشتے, وہ برابر ہم کو واچ کر رہے ہیں اور برابر ایک ایک چیز کا ہمارے لیے یہ ساری چیزیں لکھے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہے. جیسے کہ یہاں دیکھتے ہیں یہ قیامت کے روز جب لوگ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو وہ بڑا عجیب و غریب منظر ہوگا. اس دن بے لباس و بے ختنہ ننگے پاؤں چلتے ہوئے میدان محشر میں آئیں گے. بڑی نازک صورت حال ہوگی لوگوں کی. بڑے بڑے طاغوتوں کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں بڑی بڑی سرکشی کر کے اور اللہ سے چھپ کر کہیں جا کے گناہ کر کے اور کبھی کبھی دلیری کے ساتھ کھلم کھلا بھی گناہ کرتے تھے. آج ان سب کی حالت خراب ہوگی اور ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. دنیا کے متکبر ذلیل ہوں گے, ظالم گھبرائیں گے, نہ وہ پلکیں جھپکیں گے نہ ان کو چین پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں سورہ اس میں بتا دی گئی. سورہ ابراہیم آیت نمبر 42-43 میں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مت خیال کریں کہ اللہ ان کاموں سے غافل ہے جو ظالم کرتے ہیں. وہ تو انہیں صرف اس دن تک مہلت دیتے ہیں جس میں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. یعنی آج اللہ تعالیٰ نے ہم کو مہلت دی ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری اپنی مرضی کی زندگی گزار کے آؤ, لیکن یاد رکھو جیسی تمہاری زندگی ہوگی ویسی تمہاری موت ہوگی, اور جیسی تمہاری موت ہوگی ویسا تمہارے ساتھ حساب کتاب ہوگا. اور حساب کتاب بھی کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مکمل انصاف کے ساتھ, کہ اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ فرشتوں نے کچھ غلط لکھا ہے تو پھر تمہارے جو اعضاء ہے, تمہارے آرگنز ہیں, ان سے پھر پوچھا جائے گا کہ ہاتھ نے کیا کیا تھا, آنکھوں نے کیا کیا تھا, پاؤں نے کیا کیا تھا, اور زبان نے کیا کیا تھا. وہ ساری چیزیں جیسے سورہ اس میں بقرہ میں ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون. پھر ہر شخص جو بھی وہ کیا کرے گا, جیسے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اللہ تعالیٰ ذرے کے برابر بھی کسی سے کوئی وہ نہیں کریں گے. بلکہ کیا ہے کہ عدل و انصاف کی غرض و غایت یہ کہ ہر آدمی صرف اپنے متعلق جواب دہ ہوگا, کسی کے جرائم کی پاداش. یعنی ایسا نہیں کہ کسی نے مثلا بچے نے کوئی گناہ کیا تو ماں باپ کو پکڑا جا رہا ہے, الا یہ کہ اگر ان لوگوں نے ان کی تربیت اچھی نہیں کی ہوگی یا ان کے ساتھ وہ نہیں کیا ہوگا تو یہ ساری چیزیں. لیکن اپنا اپنا, جیسے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنا اپنا حساب خود دینا ہے. یعنی خود اپنی جو بھی کیا ہوگا, اچھا کیا ہوگا یا برا کیا ہوگا, وہ ساری چیزیں تو ظاہر کرو تم کوئی چیز یا چھپاؤ, وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. یعنی اللہ کو چھپی کھلی ساری باتیں معلوم ہے, سارے راز اور اس سے پوشیدہ نہیں ہے, خواہ وہ اپنی جگہ پر کتنے باریکی کیوں نہ ہو اور کیسے ہی پردے میں کیوں نہ کیے گئے ہوں. اللہ اپنے بندوں سے ان کے اقوال و افعال پر, ان کے اسرار اور رموز پر, دلی خیالات پر, سب پر باس پرس فرمائیں گے. جیسے سورہ آل عمران بھی ایسی آیت آئے گی, آیت نمبر 29, قل ان تخفوا ما فی صدورکم, فرما دیجئے خواہ تم اپنے دلی خیالات ظاہر کرو یا چھپاؤ, اللہ انہیں خوب جانتے ہیں اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتے ہیں, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7, یعلم السر و اخفیٰ, اللہ راز کو اور پوشیدہ سے پوشیدہ بات کو جانتے ہیں. اس آیت میں علم کے ساتھ ساتھ باس کی بھی خبر دی گئی ہے. یعنی کہ جو بھی تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور تم سے حساب لے لیں گے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بہت زیادہ گھبرا گئے اور بڑی سخت معلوم ہوئی ان لوگوں کو آیت. صحابہ ہر چھوٹی بڑی اور ظاہری اور باطنی چیز پر باس پرس کیے جانے سے کمال ایمان و ایقان کے باعث کانپ اٹھے. یعنی کیا اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز بھی ہم سے پوچھیں گے اور بڑی سے بڑی چیز بھی, تو ہمارا حال کیا ہوگا. جیسے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب اللہ کے رسول پر یہ آیت اتری تو صحابہ کو بڑی سخت معلوم ہوئی. دوڑے دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر بولے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ جن عملوں یعنی نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کا ہمیں حکم ہے وہ تو ہماری طاقت کے اندر ہے کہ ہم اپنی طاقت کے مطابق اس کو بجا لاتے ہیں، یعنی اس کو کر لیتے ہیں. لیکن یہ آیت جو اتری ہے جو آپ کے اوپر، ہم میں اس کی طاقت نہیں. یعنی فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو تم سے پہلے یعنی یہود و نصارہ نے کہا تھا کہ ہم نے سن کر نافرمانی کی؟ نہیں، بلکہ یوں کہو ہم نے سن کر اطاعت کی. اے ہمارے رب، ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے. جب صحابہ نے اقرار کر لیا اور ان کی زبان پر یہ دعا چڑھ گئی کہ اے ہمارے رب بخش دیجئے ہم کو ہماری خطاؤں کو، تو اللہ تعالیٰ نے آمن الرسول بما انزل اتاری، پھر اس آیت کا حکم لا یکلف اللہ نفس سے منسوخ کر دیا. اللہ نے لا یکلف اللہ کی ہر دعا پر نعم ہاں فرمایا ہے، یعنی ہاں یعنی ہم نے تمہاری ہر دعا قبول کی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وَإِن تُبْدُوا اتری تو صحابہ کے دلوں میں ایسا ڈر پیدا ہوا جو اب تک کسی حکم سے پیدا نہیں ہوا تھا. ان سے اللہ کے رسول نے فرمایا یوں کہو ہم نے حکم سن کر مان لیا. اس سے اللہ نے ان کے دل کھول دیے اور آمن رسول سے آخر صورت کی، یعنی سب گھبرا گئے کہ اچھا اللہ تعالیٰ ایک ایک بات کو پوچھیں گے تو ہم کتنا جواب دیں گے اور کتنا حساب دیں گے اللہ کے. تو اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے آگے کی آیتیں اتاری جو ہم دیکھیں گے ابھی. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے میری امت کے وسوسوں سے درگزر فرما دی جب تک کہ وہ یعنی قول و فعل کی صورت اختیار نہ کر لیں. یعنی دل میں وسوسہ آیا تو اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن اگر وہ بات میں آ جائے گا، زبان پر آ جائے گا یا پریکٹیکلی فعل میں آ جائے گا تو پھر اس کی صورت جب تک وہ نہیں اختیار کرتے جب تک ان کی پکڑ نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا جب میرا بندہ برائی کا ارادہ کرے تو اسے نہ لکھو، پھر اگر برائی کر بیٹھے تو ایک ہی برائی لکھو، اور جب نیکی کا ارادہ کرے تو ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ لو، اور اگر نیکی کر لے تو 10 نیکیاں لکھ لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نیکی کے ارادے ہی پر ایک نیکی لکھ لیتا ہوں اور کرنے پر ہی نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا تک بڑھا کر لکھتا ہوں، اور برائی کے ارادے پر برائی نہیں لکھتا اور کرنے پر ایک برائی کی ایک ہی برائی لکھتا ہوں. پھر جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تیرا یہ بندہ گناہ کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابھی ٹھہرے رہو، کچھ مت لکھو. اگر گناہ کر لے تو ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر ارادہ یعنی گناہ کا ارادہ کیا اور اس کو چھوڑ لیا تو چھوڑنے پر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھو، کیونکہ اس نے میرے ڈر سے گناہ کا ارادہ چھوڑ دیا ہے. ہر مخلص مسلمان کی ایک نیکی کو 10 سے لے کر 700 گنا بڑھا کر لکھا جاتا ہے، اور ایک برائی کی ایک ہی برائی لکھی جاتی ہے. چند صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ ہمارے دلوں میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم انہیں بیان کرتے ہوئے بھی شرماتے ہیں. پوچھا کیا یہ خیالات پیدا ہونے لگے ہیں؟ صحابہ بولے جی ہاں. فرمایا یہ تو کھلا ایمان ہے، یعنی ایمان کیونکہ ایک نشانی ہے کہ ایمان ہے تم میں، کیونکہ چور کہاں آئے گا جہاں پر مال ہوگا. تمہیں ایمان ہے جبھی تو شیطان آ رہا ہے اس طرح سے کہ وسوسے ڈالنے اور وہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر وہی بتایا فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے. یعنی اعمال نامہ دیکھنے کے بعد اللہ کی مشیت پر ہے معاف کرنا یا پکڑ کرنا، کیونکہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو صحابہ کرام کو جب اس چیز کی فکر لگی تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا یعنی ارادہ ظاہر کیا کہ ہم کو ڈر لگ رہا ہے ان آیتوں پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے کی آیتیں اتاری. اچھا، خیالات جو ہوتے ہیں وہ 4 قسم کے ہوتے ہیں، 4 طرح کے خیالات ہوتے ہیں. نمبر 1، ایک خیال تو وہ جو دل میں آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. اچھا بھی ہو سکتا ہے وہ خیال اور برا بھی ہو سکتا ہے. اور برے خیالات کون ڈالتا ہے؟ شیطان، جس کو وسوسہ کہا جاتا ہے. اور یہ کب ڈالتا ہے؟ جب وہ ہمارے دل کی کیفیت دیکھتا ہے کہ ان کا دل غافل ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، تو وہ اپنا ہتھیار استعمال کرتا ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. مثلا ہم لوگ بڑے خوشی سے نماز شروع کرتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایسے قرآن پڑھ کے سناؤں گی اور یہ اس میں دعا پڑھوں گی اور یہ کروں گی، اور پڑھتے ایک رکعت بہت اچھی طریقے سے، دوسری تیسری میں کوئی خیال آنے لگا. اب کیا ہے، چونکہ ہمارا دل غافل ہو گیا، ہمارا دھیان بھٹک گیا، تو شیطان آ گیا وہاں پر وسوسے ڈالنے کے لیے.
تو ایسے خیالات جو غیر ارادی طور پر آ جائے اس پر پکڑ نہیں ہوگی، محاسبہ نہیں ہوگا، کسی کو بولنا بھی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے ایسے خیالات آنے پر اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے، یا اللہم انی اعوذ بک من وسواس الخناس. دل میں آیا اور گیا، اچھا تھا تو بہت اچھی بات ہے، برا تھا تو اس پر جب تک زبان پر نہیں لائیں گے یا پریکٹیکل میں نہیں لائیں گے اس کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا. دوسرا قسم کا خیال کون سا ہے کہ جو ہمارے دل میں آئے اور اس خیال کا ہم نے پکا ارادہ کر لیا، یعنی آیا دل میں خیال اور ہم نے پکا ارادہ کر لیا، چاہے نیکی کا خیال یا برائی کا خیال. مثال کے طور پر کسی نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیا، اب آپ اس کے ساتھ اس سے زیادہ ظلم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گی، اور اس پر پکا ارادہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن پھر اس پر آپ کو اللہ کا ڈر خوف آ جاتا ہے، تقوی آپ کا جاگ اٹھتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں، کیوں ایسا برا سوچ رہی ہوں، تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیتی ہوں. تو اس پر کیا ہوا، پہلے کے اوپر تو کچھ پکڑ نہیں ہوئی، ایسا خیال جو آیا تھا پکا ارادہ کر لیا تھا، کر سکتے تھے، اور کرنے کے باوجود آپ نے چھوڑ دیا اللہ کی خاطر، نہیں میرے رب کو یہ چیز نہیں پسند ہے کہ اس طرح کا بدلہ لینا، تو اس پر کیا ہوگا کہ پکڑ تو نہیں ہوگی لیکن آپ کی ایک نیکی لکھی جائے گی، کیونکہ اللہ کے خوف سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا. یہ دوسرے قسم کا خیال کا وہ ہے. تیسرا خیال جو ہے جو تمنا اور حرص کی وجہ سے آتا ہے، یعنی کوئی غلط کام کر رہا ہے اور اس کو دیکھ کر آپ کے دل میں بھی ارادہ آتا ہے، مثلا یہ کہ جیسے نیت کے اس میں آتی ہے 4 قسم کے لوگوں کی نیتیں، یعنی نیت کی اقسام بتائی گئی ہے، یعنی کوالٹی بتائی گئی ہے، یا جو بھی کہ 4 قسم کے لوگ ہیں نیتوں میں. نمبر 1 کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، اب وہ مال کو کیا کرتا ہے، اللہ کی رضا و خوشنودی کے لیے خرچ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کہاں میں لگاؤں کہ اللہ کو پسند آئے، کہاں پر میں وہ کروں اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اتنا اجر دیں گے، کہاں پر میں کروں کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کام نہیں ہو. تو وہ اس فکر میں لگا رہتا ہے اور اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، چاہے کہ وہ اپنی جان پر خرچ کر رہا ہے، چاہے کہ اپنی اولاد پر، اپنے بیوی بچوں پر، یا اپنے رشتہ داروں پر، یا اپنے شوق پورا کرنے پر، لیکن اسراف کے بغیر. تو یہ اس کو کیا ہے، اس نیکی پر اس کو اجر ملے گا. دوسرا ہے کہ جو اس کو دیکھ کر وہ رش کرتا ہے کہ مال تو نہیں ہے میرے پاس، میں غریب آدمی ہوں، لیکن اس کو دیکھ کے رش کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو اتنا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی دیتے تو میں بھی اس کی طرح اللہ کی راہ میں رات دن خرچ کرتا. اب اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اب یہ نہیں کر پا رہا ہے اس کی طرح مال اللہ کی راہ میں خرچ، کیونکہ ہے ہی نہیں اس کے پاس، لیکن نیت کر لی اس نے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے دے یا دیتے تو میں بھی اس کی طرح خرچ کرتا. اب کیا ہے، اس کی نیت پر اللہ تعالیٰ اس کو پورا اجر و ثواب دیں گے، جیسے وہ مال خرچ کر کے اس کو اجر مل رہا ہے، اس کی نیت پر اتنا ہی اجر اس کو مل رہا ہے. تیسرا قسم کا ہے مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رات دن خرچ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کر رہا ہے، اور بخل کر رہا ہے، کنجوسی بھی کرتا ہے، یا پھر بے جا اسراف کرتا ہے، یا ایسی جگہ خرچ کرتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند ہے، اللہ کی نافرمانی. اب اس عمل پر اس کا محاسبہ ہوگا، اس کی پکڑ ہوگی کہ اس نے جان بوجھ کر یہ کام کیا. چوتھے قسم کا وہ شخص ہے کہ جو اس مالدار کو دیکھ کر رش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے تو دیکھو یہ یعنی اس کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، اور یہ تو جو چاہے وہ کرتا ہے، چاہے کہ وہ برائی کا کام کر رہا ہے، اس کو دیکھ کے اس کو شوق آ رہا ہے کہ میں بھی ایسے ہی عیش کرتا اگر مجھے اللہ تعالیٰ مال دیتے. اب جو پکڑ وہ مالدار کی ہوگی ویسے ہی اس کی نیت پر اس کو ہوگی کہ اس نے ارادہ کیا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ مال دے، نیکی والے کے لیے نیکی کا اجر لکھا جائے گا، برائی کا ارادہ کرنے والے پر برائی کے لیے اجر لکھا اس کا سزا لکھی جائے گی.
تو کلیئر ہو گیا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا؟ نہیں، ان لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کام کر کے یا نیتیں خراب کر کے۔ چوتھی قسم جو ہے اس کی خیالات کی، اس میں یہ ہے کہ آپ کا ارادہ بھی ہے اور آپ وہ کام کرنے جا بھی رہے تھے اور کسی وجہ سے نہیں کر سکے، تو ایسے ارادے بھی پکڑ ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تو کہا گیا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے، اس سے کہ اگر اس کو قتل نہیں کرتا تو دوسرا اس کو قتل کر دیتا ہے، یعنی دونوں نکلے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے۔ اب ایک نے تو قتل کر دیا، دوسرے مظلوم سمجھے جائیں گے نا ہماری نظر میں کہ بیچارے کو قتل کر دیا، لیکن اس کی بھی پکڑ ہوگی، کیونکہ وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ اگر وہ حاوی ہوتا تو وہ اس کو قتل کر دیتا، تو اس کی نیت پر اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو وہ ہوگا۔ تو کل قیامت کے دن دلوں کے خیالات پر محاسبہ ہوگا، کیونکہ مالکی یوم الدین ہے، اس لیے یہ منع کیا گیا ہے کہ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں جنت میں جائے گا اور فلاں جہنم میں جائے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑ دینا چاہیے کہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اس کی بخشش کر دیں گے اور جس کے لیے چاہیں گے اس کو اس کی پکڑ کریں گے، یعنی اس کو عذاب دیں گے۔ تو عذاب اور بخشش کا کیا معاملہ، کیا ظلم پر مبنی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ یہ اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی جو انسان خود آگے بھیجے گا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون عذاب کا مستحق ہے اور کون اچھا بدلہ دیے جانے کا مستحق ہے، کیونکہ ڈے آف ججمنٹ ہے نا، وہ جزا و سزا کے دن کا مالک، مالکی یوم الدین ہم لوگ روزانہ پڑھتے ہیں نا۔ تو اگر یہ نہیں ہو تو انسان پھر کیوں نیکی کا کام کرے یا کیوں برائیوں سے بچے؟ پھر تو کوئی ڈر ہی نہیں رہے گا نا، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ہو جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ جو بھی کرو سب کچھ بخش دیں گے، یہ ہوپ دلانے والی چیز ہی نہیں رہے گی، اور انسان پھر کوئی خیر کا نیکی کا کام کرے گا ہی نہیں۔ یا پھر ڈرنے والا اتنا ڈرتے رہے گا، نہیں اگر میں ذرا بھی کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے۔ تو یہ ایمان کا جو لیول ہے وہ خوف اور امید کے درمیان ہے۔ خوف بھی ہونا چاہیے، میں جو کچھ کر رہی ہوں اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے یا نہیں، اللہ کے یہاں پکڑ تو نہیں ہو جائے گی کہیں اللہ تعالیٰ کہ وہاں اس نیکی کے کام کو ریجیکٹ تو نہیں کر دیا جائے گا، یہ بھی خیال۔ اور یہ بھی ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ذرا برابر بھی ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم نہیں کریں گے اور میری نیکیوں کا مجھے پورا بدلہ دیں گے، اور اللہ تعالیٰ میری گناہوں کو بخش دیں گے اور معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ قادر ہے اس چیز پر۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان رسول ایمان لے آیا جن پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس چیز پر جو اس کی طرف اتارا گیا۔ کیا کچھ اتارا گیا؟ صرف قرآن نہیں اتارا گیا۔ ہماری سوچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن اتارا، نہیں، قرآن، حکمت، وہ سب کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے۔ قرآن و سنت پر، کتاب حکمت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان کے درجے، ایمان کے 4 درجے ہیں، یعنی ایمان کے لیول 4 ہے۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دل سے اعتماد، یقین، دل میں یقین کہ ہاں ہمارا رب اللہ ہے اور ہم اس پر ایمان لائے، اور اس کی تمام چیزیں جو آگے آ رہی ہے ماننے کی ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اعتماد ہونا چاہیے، دل میں یقین، پکا یقین۔ نمبر 1 ٹائٹل کیا ڈالیں گے لکھتے ہوئے؟ ایمان کے درجے، ایمان کے لیول۔ اور نمبر 1 دل سے اعتماد یعنی دل میں یقین، اور نمبر 2 اقرار باللسان یعنی زبان سے اقرار، یعنی دل میں کوئی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا کلمہ نہیں قبول کیا جائے گا جب تک کہ وہ زبان سے اقرار نہیں کرتا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ زبان سے جب اقرار کیا، اب جو سن رہا ہے گواہی دے گا کہ ہاں اس نے یہ نان مسلم تھا اور یہ مسلمان ہوا۔ تو ٹھیک ہے، نمبر 1 دل سے یقین، نمبر 2 زبان سے اقرار، نمبر 3 عمل سے یقین۔ اب اس کو کیا ہے؟ دل میں مان لیا اللہ کو ایک،
زبان سے اس نے اقرار کر لیا، اب اس کو پریکٹیکلی کر کے بتانا ہے. پریکٹیکل میں کیا کیا لانا ہے؟ مثلا اب اس کو نماز بھی پڑھنا ہے، زکوٰۃ بھی دینا ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، اور بھی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں وہ ساری چیزیں کرنا ہے. یہ ایمان میں سے ہے. تو عمل سے یقین. اور نمبر 4 کیا ہے کہ عملی قبولیت کو رب کی طرف منسوخ کرنا. یعنی عمل جو کیا ہے اب اس کی قبولیت کا یقین کس سے رکھنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، لوگوں سے نہیں. میری نماز کا کوئی بدلہ دے دے گا، میرے روزے کا کوئی دے دے گا، کوئی کچھ نہیں دے سکتا. اگر کسی کے لیے کیا ہے تو بس وہ تعریف کر دے گا اور وہاں وہ بدلہ مل گیا، پھر اللہ کے وہاں زیرو، کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر اللہ کے لیے میں نے نماز پڑھی، اللہ کے لیے میں نے روزہ رکھا اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب قبول کر رہے ہیں، تو یہ میرے ایمان کا لیول ہے، میرے ایمان کا درجہ ہے. تو 4 ایمان کی درجے ہیں. کون کون سے ہیں؟ دل میں یقین، دل میں دل اعتماد، سے یقین، اقرار باللسان، زبان سے اقرار. زبان سے اقرار. نمبر 3 عمل سے یقین، نمبر 4 عمل عمل سے قبولیت یقین. کو اللہ کی منسوخ کرنا. طرف منسوخ کرنا. تو یہ چیز پر ایمان اللہ کے رسول سب سے پہلے لائے. ظاہر ہے کہ جن پر کتاب نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو وہ لوگوں کو کیسے آگے ایمان کے بارے میں بتاتے؟ سب سے پہلے ایمان لائے رسول. آمن الرسول، ایمان لائے رسول. اور کے بعد کیا ہے؟ دوسرا سوال ہمارا یہ ہے، ایک تو ہم لوگوں نے ایمان کے درجے دیکھے، دوسرا ہمارا سوال یہ ہے کہ قرآن و سنت پر، کتاب و حکمت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ کیونکہ یہ ہم کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. یہ سارے احکامات اور یہ قرآن اور سنت اور کتاب، یہ سب چیز کیا ہے؟ ہم کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے آئی ہے. اور اسی پر ہمارا اعتماد، اقرار، یقین، قبولیت، ان سب کے ساتھ ایمان ہو تو ہماری نجات ہے. سمجھ میں آیا؟ جی باجی. ہنا کا مائک انمیوٹ ہے پلیز. قرآن و سنت پر، کتاب و حکمت پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ یہ ہم کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے، اور اسی پر اعتماد، اقرار، یقین، قبولیت، ان سب کے ساتھ ایمان ہو تو نجات ہے. کہاں سے آئی ہے یہ؟ مر ربہ، رب کی طرف سے. رب کون ہے؟ ہم لوگ پہلے پارے میں پڑھ چکے کہ رب کون ہوتا ہے. رب کا ڈیفینیشن کیا پڑھے تھے ہم نے پہلے پارے میں، رب العالمین میں. ایسا کریں گے آپ لوگ، پہلا پارا دوسرا پارا ایگزام ہونے کے بعد بھول جائیں گے. تمام جہانوں کا پالنے والے. کرنے والا، رب پیدا کرنے والا، پالنے والا. رب کا میں نے وہاں لکھائی تھی، پھر سے لکھو. رب کا معنی ہے خالق، مالک، مدبر. مالک، خالق، مالک اور مدبر، سب چیزوں کی تدبیر کرنے والے. اچھا. رب کا معنی کیا ہے؟ رب کون ہے؟ خالق، مالک اور مدبر. اور نہ صرف ایمان لائے رسول، بلکہ تمام مومن بھی ایمان لائے. اور ایسا ایمان لانا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو، جیسے ہم لوگ سورہ بقرہ میں شروع میں پڑھ چکے نا کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. اللہ تعالیٰ کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے. رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہے. کتاب، یہ والی کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، باقی کتابوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے. اسی طرح فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. تو یہ ساری چیزیں ایمان کیا؟ ایمان اللہ تعالیٰ کو کیسا چاہیے؟ شک کے بغیر، شک سے خالی، کہ بالکل بھی شک نہیں ہو. کل آمن باللہ، اللہ کی ذات پر، صفات پر ایمان، ایک واحد پر ایمان، اسی کو رب ماننا یہ ایمان کا تقاضا ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کو صرف اپنا خالق مانتے ہیں اور رازق نہیں مانتے،
یعنی پیدا تو کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن رزق کوئی بابا دے رہے ہیں ہم کو، تو یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا. یا اولاد کوئی اور دے رہا ہے، یا سورج کوئی اور اگا رہا ہے، یا بارش کوئی اور بھیج رہا ہے، تو یہ بھی نقص آ جائے گا ایمان میں. مکمل کل آمن باللہ، مکمل ایمان، ذرا بھی اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کے بارے میں یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزوں کو کس کی طرف منسوخ کرنا ہے؟ اللہ کی طرف. یعنی اللہ کے رسول کا قرآن پر ایمان ہے، اللہ نے آپ کی طرف سے آپ کے ایمان کی خبر دی، یعنی گواہی دے رہے اللہ تعالیٰ خود کہ ہمارے رسول نے ایمان لائے ان تمام چیزوں پر. پھر فرمایا قرآن پر مومنوں کا بھی ایمان ہے، اور سب کا اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے. اور کس چیز پر؟ وملائکتہ، فرشتوں پر بھی ہمارا ایمان ہے، چاہے ہم نے ان کو نہیں دیکھا ہے، ہم کو ان کی تعداد بھی نہیں معلوم ہے، سارے فرشتوں کے نام بھی ہم کو نہیں معلوم ہے، صرف اتنا معلوم ہے جتنا ہم کو یا تو قرآن میں نام آیا یا حدیث سے بتایا گیا ہے. لیکن ایمان سب پر ہے، کیونکہ ایمان کے شروع میں پڑھ چکے کہ الذین یؤمنون بالغیب، تو یہ ساری چیزیں غیب کی ہے. وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر بھی ایمان ہے. کچھ کتابیں ہم کو معلوم ہے جیسے تورات، انجیل، زبور، قرآن، اور کچھ کتابیں ایسی ہیں جیسے صحیفے جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن ہمارا ایمان ہے. جیسے ہم سورہ یہ وتر میں پڑھتے ہیں نا، سبح اسم ربک الاعلیٰ کی آخری سورت کیا ہے؟ کہ صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے اور موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے اتارے گئے، یعنی تورات تو اتاری گئی، موسیٰ علیہ السلام اس کے علاوہ صحیفے بھی دیے گئے. اور وقتاً فوقتاً اللہ نے کتابیں کیوں بھیجی؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. ورسولہ، تمام رسولوں پر. کچھ رسول جن کے نام ہم کو معلوم ہے، جیسے کہ 18 یا 25 نام جو ہیں وہ رسولوں کے قرآن میں آئے ہیں، پورے قرآن میں، تو ان پر بھی ایمان ہے کہ ہاں یہ بھی رسول تھے. اور کچھ رسول ایسے ہیں کہ جن کے نام نہ حدیث میں ملے ہیں لیکن اور نہ قرآن میں آئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. ایک آیت ہم لوگ پڑھیں گے آگے، اس وقت تو نہیں یاد آ رہی ہے وہ آیت کا نام، لیکن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کچھ رسولوں کا ذکر آپ سے کیا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر آپ سے نہیں کیا. تو رسول کون ہوتے ہیں؟ پیغام لانے والے، میسنجر ہوتے ہیں، اور سب کے سب مرد تھے، کوئی عورت کبھی نبیہ نہیں بنا کے بھیجی گئی ہے. تو رسول کون ہوتا ہے؟ نمبر 1 پیغام لانے والے، نمبر 2 مردوں میں سے، نمبر 3 وحی اور حکم ہوتا ہے، یعنی جو وحی اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں یا جو حکم دیتے ہیں ان سب پیغام کو آگے پہنچانے والے. اگر آپ سے کوشچن کیا جائے کہ رسول کی کیا پہچان ہے یا رسول کی کیا ڈیفینیشن ہے، تو کیا بتائیں گے آپ؟ نمبر 1 میسنجر، پیغام لانے والے، نمبر 2 سب کے سب مردوں میں سے، نمبر 3 وحی اور حکم جو بھی ہوتا ہے اس پیغام کو آگے پہنچانے والے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ ایمان لانے کی حیثیت سے تمام انبیاء کرام ہماری نظر میں برابر ہے. لا نفرق بین احد منہم، ہم ان تمام رسولوں کے بیچ میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے. کسی چیز میں فرق کا ہمارا بلکہ سب پر ایمان ہے، یہ سب اللہ کے رسول ہیں. جیسے ہم لوگ پہلا تیسرا پارہ جب شروع کیے تو اس میں کیا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ ہے رسول جن کو درجات میں اللہ نے خود فضیلت دی ہے. جیسے اولو العزم پیغمبر کو ہم نے تلک الرسل میں پڑھا، کون سے 5 ایسے پیغمبر ہیں جو اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں؟ کون سے ایسے 5 پیغمبر ہیں جو ابراہیم علیہ اولو العزم السلام، موسیٰ علیہ پیغمبر السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نوح علیہ السلام. اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیں گے. سب سے پہلے نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام، ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ لاسٹ پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء بنایا، یہ آنر دیا. 5 تو اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 میں سے بھی پھر فضیلت دی کس کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ امام الانبیاء بنایا، تمام انبیاءوں کے امام.
لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں لہٰذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتے ہیں، باقی پیغمبروں کو ہم نہیں مانتے. ہم یہ نہیں بول سکتے. اگر ہم سب پر ایمان لا رہے ہیں، کسی ایک نبی کا انکار کرتے ہیں تو ہم اسلام سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے، کیونکہ ہم قرآن کے اور سنت کے مطابق نہیں عمل کر رہے. تو ہمارا ایمان کیا ہے؟ تمام رسول آمن رسول، تمام چیزوں پر ایمان، کتابوں پر بھی ایمان، رسولوں پر بھی، فرشتوں پر بھی. کتنے فرشتے ایسے ہیں جو ہمارے نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، کتنے ہیں جو ہماری حفاظت کرنے کے لیے ہیں جب ہم گھر سے دعا پڑھ کے نکلتے ہیں، کتنے ایسے فرشتے جو رات بھر ہماری حفاظت کے لیے مقرر ہوتے ہیں، کتنے ہیں جو ہم جب جانماز پر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں، بیمار کے لیے جاتے ہیں تو ہمارے لیے 70,000 فرشتے مغفرت کی. تو بے شمار ہے، کوئی گنتی نہیں ہے ان کی. پیغمبروں کے بارے میں تو آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر واللہ عالم، لیکن اس کی بھی تعداد نہیں معلوم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فکس نہیں بتایا ہے. ہاں نام بتائے کچھ قرآن میں، لیکن ہمارا سب پر ایمان ہے. جن کے بارے میں ہم نے پڑھا ان پر بھی، جن کے بارے میں ہم نے نہیں پڑھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو خبر دی کہ اور بھی پیغمبر تھے، ہمارا ان سب پر ایمان ہے. لا نفرق بین احد منہم، پہلے پارے کے اینڈ میں بھی ہم لوگوں نے یہی پڑھا تھا کہ ہم کسی بھی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور کیا کہتے ہیں؟ وقالوا سمعنا واطعنا، رسولوں نے بھی اور تمام مومنین نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یعنی دین کی طرف آنے کے لیے جو کچھ ہم نے سنے اور اطاعت یعنی جو سنا ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اطاعت کرنا ہے. لیکن اطاعت کے باوجود بھی بھول چوک اگر ہو جائے تو اب کیا کرنا ہے؟ ہم کوشش کرتے ہیں، اور جب سننے کے لیے پہلی چیز کیا ہے کہ اطاعت کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ سننا. جب ہم کوئی چیز سنیں گے نہیں ہے تو اطاعت کیسے کریں گے؟ مثلا یہ کہ ہماری میجورٹی جو ہے ایمان والوں کی، وہ کیا ہے؟ قرآن کو اللہ کی تلاوت کی کتاب سمجھتے ہیں اور وہ تلاوت سے خوش ہو جاتے ہیں کہ میں نے آج اتنا پارہ ختم کیا اور 1 مہینے میں میرا قرآن ختم ہوا اور 10 دن میں میرا قرآن ختم ہو جاتا ہے. اور یہ ٹھیک ہے، خوش ہونے دیجیے، اس لیے کہ وہ بھی ثواب کا کام ہے اور اس پر بھی ایک ایک لفظ پر اجر ہے. لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں کیا کام کرنا ہے، تو وہ کیسے سنیں گے اور کیسے اطاعت کریں گے؟ پڑھ لیا، سنا نہیں، انہوں نے سمجھا نہیں قرآن کو، تو اطاعت کیسے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہم کو کیا کرنے کے لیے بول رہے ہیں اور کیا نہ کرنے کے لیے بول رہے ہیں؟ تو کیسے اطاعت ہو سکتی ہے جب ہم نے سنا ہی نہیں؟ تو پہلے سننا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی اطاعت کرنا ہے. تو یہاں پر وہی ہے کہ متقی ہدایت یافتہ اور صحیح راہ پر ہیں اور خیر و برکات والی راہ کی رہنمائی فرماتے ہیں. اگرچہ اللہ کے حکم سے بعض نبی نے بعض نبی کی سابق شریعت کو منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ شریعت محمدیہ سے جو سب سے پچھلے نبی کی شریعت ہے، تمام سابق شریعتیں منسوخ ہو گئی. آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت آپ ہی کی شریعت پر آئے گی. قیامت تک امت محمدیہ کی ایک جماعت حق پر قائم رہے گی اور سب پر غالب رہے گی. پھر فرمایا کہ سب نے سن کر اطاعت کرنے کا اقرار کر لیا اور شریعت کے تقاضوں پر عمل پیرا ہو گئے اور اللہ سے اس کی رحمت و شفقت اور عفو و مغفرت کی دعائیں مانگی. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا، پھر فرمایا اے اللہ ہمیں آپ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے، وإلیک المصیر. حکیم بن جابر فرماتے ہیں اللہ کے رسول پر آمن رسول اتری تو جبریل علیہ السلام سے آپ سے فرمایا اللہ نے آپ کی اور آپ امت محمدیہ کی تعریف فرمائی ہے، اللہ سے دعائیں مانگی، آپ کی دعائیں قبول ہوں گی. چنانچہ آپ نے اس آیت کی تمام دعائیں مانگی. یعنی ہم یہ بھی دعا مانگیں گے کہ سمینا واتانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اللہ تعالیٰ آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے. ہمارا یہ بھی ایمان ہے اے اللہ سننے اور اطاعت میں کسی شے میں یعنی کمی بیشی ہو جائے تو ہم کو معاف کر دینا، بخش دینا. یا اللہ آپ کی بخشش ہم چاہتے ہیں. ہر انسان کو رسولوں کو بخشش کی ضرورت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول جو تھے بخشے بخشائے تھے اس لیے بخشش نہیں مانگتے تھے، نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخشش پوری کی پوری ہونے کے باوجود آپ پر سورہ اتار دی گئی اذا جاء نصر اللہ والفتح
ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یعنی آپ اللہ سے مرتے دم تک، آخری سانس تک بخشش مانگتے رہیے. تو بخشش کی محتاج کیا ہے؟ اللہ کے رسول بھی ہے اور ایمان والے بھی ہیں. دن بھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخشائے تھے، اس کے باوجود بھی 70 یا 100 سے زیادہ بار استغفار کرتے. تو ہمارے لیے تو 1000 بھی ہم کریں تو کم ہے. اتنی خطائیں اور اتنی غلطیاں کرتے ہیں ہم لوگ. تو ہمارے لیے روٹین میں ہونا چاہیے کہ دن بھر میں کم سے کم 100 مرتبہ تو ہم ایک جگہ بیٹھ کر، کیونکہ ہم چلتے پھرتے اگر چاہیں گے استغفار، وہ تو ٹھیک ہے، ایک بار بھی پڑھ لیے تو ثواب ملے گا، 10 بار بھی پڑھ لیے تو ثواب، لیکن آپ چلتے پھرتے 100 نہیں گنتی کر سکتے. کام میں بزی ہے، گنتی بھول جائیں گے کبھی. وہ ہے تو ایک جگہ بیٹھ کے، مثلاً ٹائم ہے تو کوئی بھی نماز کا ٹائم فکس کر لے کہ نماز کے بعد میں بیٹھ کر کم از کم 100 مرتبہ سورہ چوتھا کلمہ جو ہے وہ تمام ہر شر والی چیز سے بچانے والا ہے. پھر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہے، 100 مرتبہ درود شریف ہے، 100 مرتبہ استغفر اللہ. استغفر اللہ کی بھی کئی قسمیں ہیں. سب سے چھوٹا ہے استغفر اللہ. اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک، استغفر اللہ من کل ذنب الیک، یا پھر سید الاستغفار جو صبح شام کے اذکار میں پڑھتے ہیں، وہ ساری چیزیں. تو یہ ساری چیزیں استغفار کی وہ بہت ساری وہ ہیں. تو یہ استغفار کر کے، یہ دعائیں پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجت کو مانگنا ہے، دعا مانگنا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ کسی پر بھی مشقت نہیں ڈالتے، کسی پر بھی تکلیف نہیں ڈالتے مگر جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے. نمبر 1 پہلا مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ لا یکلف اللہ نفسا، مطلب کہ جو کچھ بھی ہم پر فرائض اتارے گئے ہیں، احکامات اتارے گئے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے کہ جو ہم کر نہیں سکے. اللہ نے اتنا بوجھ نہیں ڈالا ہے کہ ہم یعنی کر سکیں. جیسے کہ پہلے جو نماز تھی ہم پر کیا تھی؟ وہ 50 وقت کی نماز فرض تھی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور کم کراتے 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 5 وقت کی نماز ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ نماز تو 5 وقت کی ہے لیکن اس کا ثواب 50 وقت کی نماز کا رکھا ہوا ہے. اسی طرح کسی کو اس کے ہمارے پر سارے سال بھر کے روزے نہیں فرض کیے گئے کہ پورا سال تم روزہ رکھو، یا یہ کہ زکوٰۃ یہ نہیں بولا گیا کہ پورا مال جتنا اتنا سب زکوٰۃ کے لیے دے دو، خالی تھوڑا سا اپنے خرچ کے لیے رکھو، ایسا نہیں ہے. یا حج زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، وہ بھی وسعت ہے. تو کچھ عبادات ایسی ہے کہ جو ہر ایک کو کرنا ہے، کچھ عبادات ایسی ہے کہ جس میں طاقت ہے وہ کرے گا. مثلا یہ کہ زکوٰۃ اور حج یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کے پاس طاقت ہے، مال ہے، وہ ادا کرے گا. جس کے پاس نہیں ہے اس سے پکڑ نہیں ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ اچھا تم دنیا میں نماز تو پڑھ لیتے تھے، روزہ رکھتے تھے، بتاؤ یہ کہ تم زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے تھے، کہ حج کرنے کیوں نہیں گئے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ میرے پاس تھا ہی نہیں، آپ کو تو معلوم ہے آپ علام الغیوب ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے نہیں پوچھیں گے. لیکن جس کے پاس مال تھا اور مال نصاب کو پہنچا اور اس نے اس کی سال پورا ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں دی، اب اس سے ضرور پوچھا جائے گا. یحاسبکم بہ اللہ. اسی طرح مال تھا، طاقت تھی، اس کے پاس پوری فیسلٹی تھی، اس کے باوجود حج کے لیے نہیں گیا، اب وہ بغیر حج کیے مر گیا، تو یا تو وارثین اس کی طرف سے حج بدل کروائیں، اور یا تو پھر اس کی پکڑ ہوگی، وہ یہودی بن کر مرا یا نصارہ بن کر مرا، مسلمان کی موت نہیں مرا. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس حجت ہو چکی تھی. آگے سورہ آل عمران میں آ رہی آیتیں کہ اللہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. یعنی اللہ تعالیٰ جو اللہ کی اس عبادت کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اس سے پوچھیں گے. لیکن جس کی استطاعت ہے وہ یہ کام کرے گا. تو وسعت میں کیا کیا آتا ہے؟ جسمانی طاقت، عقلی طاقت اور مالی طاقت.
جسمانی طاقت میں سے ہر غریب ہے، امیر ہے، جو بھی ہے وہ کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے بغیر پیسے کے، وہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے بغیر پیسے کے، جس میں طاقت ہے تو، عقل اس کی موجود ہے تو، اور روزے بھی رکھ سکتا ہے، اس میں بھی کوئی پیسہ خرچہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ عاقل اور بالغ ہونا اور جسمانی قوت اور طاقت والا ہونا۔ اور کیا ہم پر بوجھ نہیں ڈالا اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ تکلیف نہیں دیتے، مثلا آسانی دی ہے دین کے جو احکامات ہے اس پر عمل کرنے کے لیے۔ نماز کے لیے دیکھتے ہیں، نماز اگر پڑھنے کی طاقت ہے تو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ حالت قیام کی حالت ہے، ارکان نماز میں سے ہے کہ رکن ہے نماز کا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، اسپیشلی فرض نماز۔ لیکن اگر کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، پیروں میں درد رہتا ہے یا وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کر پڑھے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھے، لیکن وہ نماز پڑھے۔ تو یہ مکلف نہیں بنایا اللہ نے، تکلیف نہیں دی، مر بھی جاؤ تو تمہارے پیر میں درد ہو یا جو بھی ہے کھڑے ہو اور نماز پڑھو، نہیں، اللہ نے وسعت دی ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب رمضان کے دنوں میں کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی بات نہیں، فی ایام اخر، دوسرے دنوں میں پوری کر لینا، قضا گنتی کر لینا، کوئی بات نہیں، چھوڑ دو، اگر بیمار ہو تو چھوڑ دو، اگر سفر میں ہو چھوڑ دو، اگر حیض میں ہے چھوڑ دو، اگر نفاس میں ہے چھوڑ دو، اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس کا یہ ڈر ہے کہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی، قضا دے دو، اس کا کفارہ ادا کر دو، اس کو فدیہ دے دو۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ زکوٰۃ ہے، نہیں ہے مال، کوئی بات نہیں، تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ حج ہے، نہیں تھا مال، نہیں کیے، کوئی بات نہیں، لیکن جس چیز کو کر سکتے تھے بغیر تکلیف کے، اگر اس میں ہیلے بہانے کریں گے، میرا کپڑا گندا تھا اس لیے میں نماز نہیں پڑھی، آج فلاں جگہ چلی گئی تھی تو میری نماز نہیں ہوئی، آج گھر میں مہمان آ گئے تھے تو میری نماز نہیں ہوئی، آج میں کہیں چلی گئی تھی تو نماز نہیں، یہ سب ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، اللہ تعالیٰ اس کا محاسبہ کریں گے۔ ہاں، بھول اگر ہو گئی، مثلا کبھی کبھی ہوتا ہے کام میں ایسے بزی ہے کہ بستر پر آ کے لیٹے، ارے آج تو اتنے بزی تھے کہ عشاء کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی یاد ہی نہیں ہے، چلو پڑھ لیتے۔ اب وہ جب یاد آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھول چوک پر پکڑ نہیں، الا یہ کہ جب انسان کو یاد آ جائے، مثلا نماز بھول گئی تھی، جب یاد آئی جب فوراً پڑھ لینا چاہیے، اب اس کو ڈیلے نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا مجھے یاد آیا میں پڑھی نہیں تھی، اب اٹھو اور پڑھو، یہ نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب تو بستر پر لیٹ گئے، اب تھکان ہو رہی ہے، اب کون چلو فجر کے ساتھ اس کی قضا، نہیں، اٹھو اور پڑھو۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، لیکن ہر ایک کی کوشش ضرور دیکھی جائے گی، ہر انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اچھا میں سے یا برا میں سے، اس پر ذمہ داری ہے۔ پہلا جو کسبت ہے وہ خیر کے لیے، نیکی کے لیے، دوسرا مکتسبت جو ہے شر کے لیے۔ تو یہ دونوں چیزیں، انسان خیر بھی کماتا ہے اور شر بھی کماتا ہے، یا خالی خیر ہی خیر کماتا ہے اور شر ہی شر کماتا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہ ہے، یعنی اللہ حسب طاقت ہی تکلیف دیتے ہیں۔ امت محمدیہ پر اللہ کی یہ بڑی مہربانی ہے کہ اس نے طاقت کے مطابق اسی آسان شریعت مقرر فرمائی۔ یہ آیت وَإِن تُبْدُوا کی ناسخ ہے، یعنی اگرچہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم چھپا کر کوئی کرو گے، ظاہر کرو گے، اللہ تعالیٰ حساب لے لیں گے، ہر چیز کی باز پرس ہوگی، مگر عذاب انہی چیزوں پر ہوگا جن سے باز رہنے پر انسان قادر تھا، یعنی رک سکتا تھا وہ گناہ سے لیکن نہیں رکا، جان بوجھ کر اس نے کیا اور معافی نہیں مانگی، استغفار نہیں پڑھی، اب اس پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن دلی خیالات پر جن سے باز رہنے پر انسان قادر نہیں، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ وسوسوں کو برا سمجھنا ایمان کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ نفس کی کمائی اس کے لیے، یعنی قیامت کے دن نیکیاں اسی کے کام آئیں گی اور برائیوں کا وبال بھی اسی پر پڑے گا۔ اللہ کو انسان کی نہ بھلائیوں سے کچھ فائدہ ہے اور نہ برائیوں سے کچھ نقصان، فائدہ اور نقصان انسان ہی کو ہے، اور منافع اور نقصانات عملوں کی جزا پر، یعنی انسان برا کر رہا ہے تو اس کا بدلہ اس کو سزا کے طور پر ملے گا، کیونکہ اس کی کمائی یہی تھی۔ یعنی مثلا یہ کہ کوئی گھر میں بیٹھا ہے اور کچھ کام کرنے کے لیے نہیں جاتا ہے، تو کوئی کون ہے، اس کا خود کا سگا باپ بھی ہوگا، کتنے دن اس کی کفالت کرے گا، ایک دن تو اکتا جائے گا نا کہ نکلو جاؤ اور کماؤ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایسی کہ تم نے برا کمائی کی تو ضروری نہیں ہے نا انصافی کہ تم کو برے کے ساتھ اچھا اور اچھے کے ساتھ برا ہو جائے، نہیں، جو جس نے جو کمایا ہوگا اس کے مطابق اس کی
وہ ہوگی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کے مطابق اس کو جزا و سزا دی جائے گی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اس پر جو بھول چک ہو جائے یا خطا ہو جائے۔ اصل چیز کوشش، یعنی کوشش کے بعد بھی غلطی ہو جا رہی ہے یا جاننے کے بعد بھی بھول جا رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ معافی ہے۔ جیسے خطا جہالت سے ہوتی ہے اور نسیان علم کے ساتھ ہوتا ہے، تو بھول کا کفارہ یہ کہ جب وہ یاد آئے فوراً وہ کام کر لیں۔ مثلا جیسے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، یاد آ رہے میں نے تو وضو ہی نہیں کیا تھا، تو اب کیا کریں؟ ظاہر ہے وضو جس کا وضو نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہے، اب نماز توڑیں گے اور جا کے پہلے وضو کریں گے۔ اسی طرح نماز کی مثال کے بھول گئے نہیں پڑھے، اب یاد آیا، جب یاد آیا جب پڑھ لے نماز، تو اسی طرح۔ اور خطا نسیان یہ دو چیزوں کے لیے دعا ہے، جیسے کہ یعنی کوئی چیز اگر بھول گئے تو کیا دعا کرنا ہے کہ ذکرنی منہ ما نسیت، اللہم علمنی منہ ما جہلت، اللہ تعالیٰ جو جہالت میں جو کام کیے اللہ اس میں ہم کو علم دیجیے کہ ہم وہ جہالت والے کام نہیں کریں۔ وذکرنی منہ ما نسیت، اور مجھے یاد کرا دیجیے جو کچھ میں بھول جاتی ہوں۔ جیسے ہوتا ہے نا نماز پڑھتے پڑھتے ہم لوگ کبھی کوئی سورہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، اچھے سے وہ یاد نہیں ہے، اب وہاں اٹک رہے ہیں تو اللہ سے دعا مانگ لیں وہیں کے وہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی یاد دلا دیجیے جو کچھ میں یہاں بھول رہی ہوں۔ پھر اللہ بندوں کو دعائیں مانگنے کی ہدایت فرماتے ہیں، ان کی قبولیت کا وعدہ بھی کرتے ہیں اور دعاؤں کے الفاظ بھی سکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کتنے کریم ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو۔ کیسے مانگو؟ رب بنا، اے میرے رب، ہے ہمارے رب، ہماری بھول اور غلطی کو معاف فرمائے۔ یعنی اگر ہم بھول کر کوئی فرض چھوڑ دیں یا کوئی گناہ کر بیٹھے یا لا علمی سے شریعت کے مطابق عمل نہیں کر پائیں تو ہم کو معاف کرنا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے بھی بھول ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کیا تھا، اور نہ صرف معاف کیا تھا بلکہ معافی کے کلمات بھی سکھا دیے۔ جب ان سے بھول ہو گئی اور وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور جنت میں جو درخت ممنوع تھا اس کا جا کے پھل کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کے ستر کھل گئے اور ان کو پکڑ ہوئی، ان کی سزا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فتلقى آدم من ربہ کلمات فاتمہن، یعنی سیکھ لیے آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات اپنے رب سے اور پھر اس کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھول کو معاف کیا۔ وہ کلمات بھی اللہ نے سکھائے سورہ اعراف میں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ میں نے بھول کر جو آپ کی نافرمانی کر دی، اپنے اوپر ظلم کر لیا، اللہ تعالیٰ اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو انسان کا کیا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے خطا، غلطی، بھول چوک یہ ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھولنے والا نہیں ہے، لیکن بھول کر بھی اڑے رہنا یا پھر یاد آنے پر اللہ سے اس بھول کی معافی نہ مانگنا یا پھر یہ ہے کہ اس بھول کو اگنور کر دینا، یہ انسان کے بس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے؟ کرنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پہلے لوگوں پر کیا بوجھ ڈالے گئے تھے؟ یعنی یہود کے ظلم کی وجہ سے ان پر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حرام کر دی تھی، سورہ مائدہ میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ ان کی شریعت ہماری شریعت سے بہت سخت تھی۔ ان کی شریعت میں کیا ہوتا تھا کہ اگر کپڑے پر کوئی گندگی ان کے لگ جاتی تھی تو ان کو کتنا بھی قیمتی کپڑا ہو وہ دھو نہیں سکتے تھے، اس کپڑے کو اتنا کاٹ کے نکالنا پڑتا تھا، یعنی پورا کا پورا ڈریس ویسٹ۔ یا پھر یہ ہے کہ یعنی اگر ان سے گناہ ہو جاتے تھے تو جیسے کہ سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں ہم لوگوں نے پڑھا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تمہاری توبہ کب قبول ہوگی؟ کیا تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے؟ جس نے شرک نہیں کیا وہ شرک کرنے والوں کو قتل کرے گا، اس طرح ان کی خطا معاف ہوگی۔ پھر اسی طرح پہلے کے لوگوں کی قوموں میں یہودیوں کے وہاں یہ تھا کہ
جو بھی گناہ وہ کرتے تھے ان کے دروازوں پر لکھا ہوا ملتا تھا، یعنی رات کو چھپ کر جو بھی گناہ کیا ان کے دروازے پر قدرتی طور پر لکھا ہوتا تھا کہ سارے لوگ صبح اٹھ کے ان کے دروازے پہ اچھا آج کی رات اس نے یہ گناہ کیا. تو کتنی رسوائی ہوتی ہوگی کہ اس نے گناہ تو چھپ کر کیا لیکن سارے لوگوں کو پتہ چل گیا. لیکن ہمارے اس میں نہیں ہے. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی دی ہے کہ جب بھی کوئی بھی گناہ کر لیا، اول تو کرو نہیں، ولم یصروا اذا ما فعلوه، سورہ آل عمران میں پڑھیں گے کہ وہ اڑے نہیں رہتے کہ گناہ کر لیا، اچھا ٹھیک ہے گناہ ہو گیا اب کیا ہے معافی تو نہیں، میں اور کر لو اور کر لو اور کر لو، نہیں اڑے نہیں رہتے، بلکہ خیال آیا فوراً اللہ سے معافی، فوراً وہاں کی وہاں اپنے نامہ اعمال میں سے مٹا دیے گئے. کیونکہ گناہ نعمتوں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں. بعض چیز ایسی ہے جو ہم کو ملنے والی ہوتی ہے لیکن ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے اللہ کی وہ چیز ہم سے روک لی جاتی ہے. تو کوئی چیز رک جائے، رکاوٹ آئے کسی کام میں، تو کسی نے جادو کر دیا، کسی نے سحر باندھ دیا، کسی نے ہم پر روک لگا دی، کوئی بند باندھ دیا، کوئی یہ کر دیا، نہیں استغفار کہ پتہ نہیں کون سی گناہ جن کو میں جانتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی ہوں، اللہ تعالیٰ کہیں اس کی وجہ سے تو نہیں میری پکڑ ہوئی اور میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، تو کثرت سے استغفار شروع کر دینا. تو یہاں پر یہی ہے کہ اسلام میں دشوار عمل نہیں ہے، عمل کرنا بہت آسان ہے. شریعت ہم کو بہت آسانی والی دی گئی ہے. فرمایا اے میرے رب ہم پر پہلوں کی طرح بوجھ نہ ڈال، یعنی ہم سخت مشقت والے اعمال کا حکم نہ فرما، اگرچہ وہ ہماری طاقت کے اندر ہو، جس طرح اس قسم کے عمل گزشتہ امتوں پر مقرر فرمائے گئے، چونکہ آپ نے ہمارے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ہے اور ان کا دین بھی نہایت آسان ہے، لہٰذا ان کے دین میں دشوار عمل مقرر نہ فرما. مسلم میں ابو ہریرہ اور ابن عباس کی حدیث ہے کہ اللہ نے فرمایا میں نے یہ دعا قبول کر لی، یعنی مجھے منظور ہے اور میں نے ایسا کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے نرم و نازک پاکیزہ دین دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی ہمارے دین میں کیا ہے، سختی نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہماری وہ نہیں ہے، نہ ہی ہے کہ تکلیف برداشت سے باہر دی جاتی ہے. یعنی پھر فرمایا اللہ ہمیں عفو و مغفرت عطا فرما اور ہم پر رحم فرما، یعنی آپ کے علم میں ہم سے جو گناہ ہوئے ہیں انہیں معاف فرما اور ہم سے آپ کے بندوں پر جو زیادتیاں ہوئی ہیں انہیں بخش دیجئے، ان پر ہماری برائیوں کو ظاہر نہ فرمائیے، آئندہ کے لیے ہم پر رحم فرمائیے اور ہمیں ہر گناہ سے بچائیے. اس کے علاوہ فتح و نصرت کی دعا. پھر فرمایا آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، یعنی آپ ہی ہمارے کارساز و مددگار ہیں، آپ ہی پر ہمارا بھروسہ ہے، ہر کام میں آپ ہی سے مدد مانگی جاتی ہے اور ہم میں آپ ہی سے طاقت و قوت ہے، لہٰذا ہماری کافروں پر جنہوں نے آپ کے دین سے انکار کیا، آپ کی توحید ٹھکرا دی، آپ کے نبیوں کی رسالت کو نہیں مانا، انہوں نے بتوں کی پرستش کی اور آپ کے بندوں کو آپ کے ساتھ شریک کیا، ہماری ان کے خلاف مدد فرما اور دنیا اور آخرت میں ہمارا انجام بخیر ہو. اس دعا پر بھی اللہ نے فرمایا میں نے قبول کیا. تو یہ دعا ختم پر کیا کہنا چاہیے، آمین، یعنی دعا مانگ رہے ہیں اور ہر دعا کے بعد کیا ہے، آمین کہ یا اللہ ایسا ہی ہو. اور اس کی جو فضیلت ہے کہ مجھے بقرہ کی ختم والی آیتیں عرش کے نیچے والے خزانے سے دی گئی ہے، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات کو جب سدرۃ المنتہا تک جو 7ویں آسمان پر ہے اور اسی تک زمین ہے، آسمان کی طرف کوئی چیز چڑھتی ہے اور اسی سے لے لی جاتی ہے، نیز اسی تک اوپر سے کوئی چیز اترتی ہے اور لے لی جاتی ہے. پہنچے تو فرمایا جب سدرہ کو ڈھانک لیا، جس نے ڈھانک لیا، یعنی سدرہ جو پیڑ ہے اس پر سونے جیسے پتنگے چھائے ہوئے تھے. یہاں اللہ کے رسول کو 3 چیزیں ملی، یعنی قیامت معراج کے دن 3 چیزیں تحفے میں ملی. کون سی 3 چیزیں؟ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی یہ 2 آیتیں، اور نمبر 3 کہ جو توحید والا ہے اس کے بڑے سے بڑے گناہ بخشنے کی بشارت، بشرطی ہے کہ وہ توبہ کرے، یعنی معافی کی گنجائش. اور جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں لوگوں پر 3 باتوں سے برتری ہے. مجھے بقرہ کی یہ پچھلی آیتیں عرش کے نیچے والے خزانے سے ملی، جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی اور نہ میرے بعد کسی کو ملیں گی، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا ہی نہیں ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
میں کسی سمجھدار مسلمان کے لیے آیت الکرسی اور بقرہ کی پچھلی آیتیں پڑھے بغیر سونا اچھا نہیں سمجھتا. یعنی کوئی عقل مند انسان ہے تو وہ یہ فائدے والی چیز کبھی چھوڑے گا ہی نہیں کہ سونے سے پہلے وہ سورہ بقرہ نہ پڑھے یا آمن الرسول نہ پڑھے، کیونکہ یہ عرش کے نیچے والے خزانے میں سے ہے جو تمہارے نبی کو بطور تحفہ دی گئی ہے. اللہ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی، اسی کی 2 آیتوں پر بقرہ ختم کر دی گئی. جس گھر میں یہ آیتیں 3 روز تک لگاتار پڑھی جائے شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آتا. اللہ کے رسول جب بقرہ کی پچھلی آیتیں اور آیت الکرسی پڑھتے تو ہنس کر فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش کے نیچے والے خزانے میں سے ہے. اور جب من یعمل سوءا یجزا به سورہ نساء آیت نمبر 123 اور وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ سورہ نجم آیت نمبر 39-41 پڑھتے تو اِنَّ لِلَّهِ وَإِلَيْهِ راجعون پڑھ کر نڈھالو اور سست ہو جاتے. مجھے فاتحہ اور سورہ بقرہ کی پچھلی آیتیں عرش کے نیچے سے دی گئی ہے اور مفصل والی صورتیں اور زیادہ ہے. تو یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو یہاں پر کئی ناموں سے وہ کیا گیا ہے. ایک تو ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، عفو و درگزر کرنے والے. جیسے ہم لوگ دعا پڑھتے ہیں نا، سب سے پہلے تو کہ فاغفر لنا ورحمنا انت مولانا، بخش دیجئے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، غفار بھی ہے، غفور بھی ہے. دنیا میں گناہوں اور برائیوں کو عمدہ طریقے سے ڈھانپنے والے اور آخرت میں عذاب دینے کے بجائے درگزر کرنے والے. یعنی دنیا میں ہم کتنے ایسے گناہ کر کے ہم بھول گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے. اور قیامت کے دن کیا کریں گے، معلوم ہے اللہ تعالیٰ کو کہ ان کے نام اعمال میں یہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی عفو و درگزر سے کام لیں گے. اللہ تعالیٰ کا جو یہ اسم مبارک ہے الغفار، جس کے معنی ہے بار بار بڑے گناہوں کو بخشنے والے. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی العفو، الغفور اور الغفار ایک جیسے ہی معنی ہے. اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نوح میں فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور سورہ طٰہٰ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. مغفرت الہی کا مستحق بننے کے لیے یعنی دعا مانگتے ہیں ہم، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت دیکھی العفو. العفو یعنی فاعفو عنا، جو ہم نے مانگی کہ اللہ ہم سے درگزر فرما. تو العفو کیا ہے، درگزر کرنے والے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک یہ صفت ہے کہ وہ گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والے ہیں. العفو اپنے معنی کے لحاظ سے الغفور سے زیادہ مبالغے کا صیغہ ہے، کیونکہ غفور میں ڈھانپنے کے معنی ہے، جبکہ العفو میں بالکل مٹانے کے. یعنی غفار کیا ہے، مغفرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کو ڈھانپ دیا. العفو کیا ہے کہ نام امان سے بالکل مٹا دیا. جیسے کوئی بچے لکھتے ہوئے کوئی غلطی کرتے ہیں اور ربڑ سے اس کو مٹا دیتے ہیں تو اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا. اس طرح عفو یعنی گناہوں کو مٹانے والے. جیسے کہ اللہ سبحانہ سورہ حج آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ ان اللہ لعفو غفور. بات یہی ہے کہ جس نے بدلہ لیا اسی کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائیں گے. بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور بخشنے والے. اللہ تعالیٰ تو عفا عنہ ذنبہ وترک العقوبۃ علیہ، یعنی وہ گناہوں کے باوجود عذاب نہ کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی یہی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے ہیں، تم بھی آپس کے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ درگزر سے کام لو. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز مسلمانوں کے گناہوں پر پردہ ڈال دیں گے اور ان کو سب کے سامنے ذلیل و خوار نہیں کریں گے. عفو کے یہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کا حکم دیتے ہیں. یہ ایک ایسی صفت ہے جسے انسان دوستی، محبت اور اخوت کے رشتے قائم کر کے اپنے دشمنوں کو بھی زہر کر سکتا ہے. جب تک کسی گناہ کے کام میں فساد کا خطرہ نہ ہو، گناہ گار کو علیحدگی میں سمجھانا چاہیے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے عیوب پر دنیا میں بھی پردہ ڈالتے ہیں اور ان سے صرف نظر کرتے ہیں اور بار بار توبہ کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں. جیسے ہم لوگ رمضان میں کثرت سے پڑھتے ہیں نا آخری عشرے میں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اسی طرح صبح شام کے اذکار میں اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت.
یہ ساری چیزیں یعنی گناہ تو ہوں گے، لیکن خطاؤں کو کیا ہے احساس ہوتے ہی ساتھ ساتھ مٹاتے چلے جانا، معافی مانگتے چلے جانا، گناہوں پر اصرار کرنا نہیں کہ کر لیے کیا ہوا، سبھی تو کر رہے ہیں میں کروں گی نہیں، مجھے اپنا حساب دینا ہے، دوسرے جو کریں گے ان کو اپنا حساب دینا ہے، کوئی بھی کسی کی قبر میں نہیں آئے گا ساتھ میں، کوئی بھی کسی کے حساب کے وقت ساتھ میں نہیں آئے گا کہ اچھا ٹھیک ہے دنیا میں تو شوہر بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، اس کے ہر چیز کا ضروریات کا خیال رکھتا تھا، لہٰذا آج اس کے گناہ میرے اوپر لاد دیے جائیں میں اٹھا لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس نے بوجھ اپنے اوپر لادا ہوگا بوجھ بھی وہی اٹھائے گا، لا جیسے آگے قرآن کی جب تفسیر پڑھیں گے اور آیتیں پڑھیں گے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ اٹھائے گا کسی اور کا بوجھ، تو جب اپنا ہی بوجھ کو اتنا لا دیں جتنا اٹھانے کی طاقت ہے، تو وہاں پر طاقت کہاں ہوگی کہ ہم ایک ایک گناہ اور ایک ایک وہ جو خطائیں ہوں گی اس کو پہاڑ کے برابر بنا کر اور ہمارے سروں پر لادا جائے گا اور ہم اس کو لیے میدان حشر میں پھریں گے، اس سے پہلے یہیں پر معافی، ہر روزانہ استغفار، ہر روزانہ اللہ سے معافی، ہر روزانہ اللہ تعالیٰ سے درگزر۔ تو آپ لوگوں کے ہوم ورک میں سے کیا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیتیں، جن کو 2 آیتیں یاد ہیں وہ اس سے پہلے کی ایک آیت یاد کر لیں اور نماز میں پڑھنا شروع کریں، اور جنہوں نے نہیں یاد کی ہے وہ پوری 3 آیتیں یاد کریں گے اور نمازوں میں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ایگزام کے ٹائم اورل میں بھی سنیں گے، اور جن کو یاد ہے اگلی کلاس میں ان سے بھی سن لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام جو دعائیں مانگی ہم نے کہ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين، واغفر لنا واعف عنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی تمام دعاؤں کو قبول کرے ہمارے حق میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر ہماری بھول چوک پر مواخذہ نہ کرنا، بلکہ تمام گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر انجانے میں کیے ہیں، ساری باتیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت دعا سکھا کر گئے کہ دعا پڑھ لینا چاہیے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت ما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھول کر جان بوجھ کر انجانے میں لوگوں کے سامنے چھپ کر اور اعلانیہ اور یہ سارے گناہ جو میں نے کیے وہ آپ کے اختیار میں، اللہ تعالیٰ آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ ان تمام، کیونکہ آپ ہی مقدم اور مؤخر، آپ ہی آگے بڑھانے والے اور آپ ہی اس کو مؤخر کرنے یعنی ڈیلے کرنے والے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ساری چیزوں کے قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس قدرت والے رب سے معافی کے طلبگار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو بخش دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم کو مزید نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے تمام گناہوں سے بچائے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہ وہاں ہماری یا تو پکڑ ہو جائے، اور یا تو پھر یہ کہ کچھ نیکیاں جو ٹوٹی پوٹی ہم کماتے ہیں وہ ساری کی ساری حبطت اعمالهم یعنی ضائع ہو جائے، ایسے گناہوں سے بھی ہم بچنے کی اللہ سے توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، ہماری مغفرت عطا فرمائے، ہمارے درجات بلند کرے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش کرے، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ہم سب کی بھی اور ہماری ذریت کی بھی اور تمام مومن مومنات کی مغفرت عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔